رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الجلساء لا يشقى جليسهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال. پیار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات رحمت کائنات سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال میرا مسجد میں آنا اور بیان کرنا، آپ کا آنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی منیر حیدر جلالی صاحب نے حکم دیا، فقیر آپ کے سامنے حاضر ہے. اللہ پاک مفتی صاحب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ اہل سنت کا بہت اچھا خاصا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے. حضرات گرامی و قدر، سفر کا مہینہ ہے اور مفتی منیر حیدر جلالی صاحب نے جو مجھے حکم دیا، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالنی ہے اور عوام کو یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں نے دین کی خاطر کیا 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 ہے. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، کیا بات ہے. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب نے فرمایا کہ میرے ولی لوگ جو میرے دوست ہیں، قیامت کے دن نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. جو ولی لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، حضرت دادا سلطان زکریہ رحمت اللہ علیہ. فرمایا کہ ان لوگوں پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. اور اس دن اتنا خوف ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی لگی ہوگی. بیٹی کو ماں چھوڑ دے گی، ماں کہے گی نہیں تو میری بیٹی نہیں ہے. بیٹا
باپ سے جدا ہو جائے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن ہر ایک کو اپنی لگی ہو خوف کا یہ عالم ہوگا کہ ماں کہے گی تو بیٹی نہیں ہے، خوف کا یہ عالم ہوگا کہ باپ کہے گا تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ آج میری اپنی جان کی مجھے فکر لگی ہے، اس دن رب فرما رہا ہے کہ میرے جو ولی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے راضی کیا ہے، میرے یار دو جہان کے سردار حسین کے نانے کو راضی کیا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات پر صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے زندگی گزاری ہے، فرمایا ان لوگوں پر اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان لوگوں پر سبحان اللہ۔ چلو یہ لوگ تو خوف میں نہیں ہوں گے اور نہ یہ غم میں ہوں گے، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم او کما قال۔ توجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، حسین کے نانا نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا، نیک بندوں کے ساتھ، حضرت داتا علی حجویری کے ساتھ، تاجدار گورڈا کے ساتھ، حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ، سلیمان توسوی کے ساتھ، فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا لا یشقا جلیسہم، کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے ساتھ بیٹھنے والا تو بدبخت نہیں ہو سکتا، یہ تو حدیث میں بات آ گئی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اب ہمیں صحبت تو نصیب نہیں ہوئی نا، پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گورڈا، آقا سبحان اللہ، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی صحبت تو ہمیں نہیں ملی نا۔ اب اگر ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا اور ان کے عقائد پر چلنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، ان کے عقائد پر زندگی گزارنے والا، ان کے ساتھ محبت کرنے والا، وہ کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب او کما قال، فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہے، توجہ، فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس کو اہل بیت کے ساتھ محبت ہو اہل بیت کے ساتھ ہوگا، جس کو صحابہ کے ساتھ محبت وہ صحابہ کے ساتھ ہوگا، جس کو تاجدار گورڈا کے ساتھ محبت وہ پیر مہر علی کے ساتھ ہوگا، جس کو داتا علی حجویری کے ساتھ محبت ہوگی تو داتا کے ساتھ ہوگا، جس کو مجدد الفسانی کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی، حسین کے نانا نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا وصال شریف 1034 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے، 1034 ہجری کے اندر، اور جو میرے موضوع کے اندر جو باتیں ہوں گی ضروری، جن کو میں نے عنوان بنایا ہے، اس کے اندر دو باتیں ہوں گی۔ آج ایک تو یہ مجددی گھرانہ جو ہے شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، ان کے گھرانے سے اور بزرگان دین کے اقوال سے یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے ولی کی روح آزاد ہوتی ہے، جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات انشاءاللہ دلیل کے ساتھ، لیلا اور مجنو ہی اور رانجھا یہ کس سے نہیں چلیں گے، کس سے کہانیوں کا دور نہیں ہے، قرآن اور حدیث۔ سبحان اللہ۔
حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ 1034 ہجری کے اندر آپ کا وصال مبارک ہے اور 28 صفر آپ کا عرس شریف ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا. اور اتنے بڑے بزرگ ہیں, یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے, اردو ترجمہ. قاضی عالم الدین نقشبندی مجددی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور مکتبہ ادارہ اسلامیت لاہور والوں نے اس کو شائع کیا ہے. مزے کی بات یہ ہے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں, وہ غیروں کے ہیں, لیکن لکھنے والے وہ ہیں, ترجمہ کرنے والے وہ ہیں, آپ کے عقیدے کے اوپر مہر لگا دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب تر بات ہے نا. کیسے آپ اگر کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے نواز شریف کہہ دے عمران خان بڑا اچھا آدمی ہے, یہ نیک بندہ ہے, حکومت ٹھیک کر رہا ہے, لوگ کہیں گے کہ عجیب معاملہ ہے یار, یہ تو دو تارے آپس میں مل نہیں سکتی. نواز شریف کہہ رہا ہے کہ عمران خان بہت اچھا آدمی ہے, بہت نیک آدمی ہے, حکومت ٹھیک کر رہا ہے. عجیب تر بات ہے. اب اسی طرح ہمارے عقیدے کے متعلق بھی ویسے ہمارا عقیدہ تو ٹھیک ہے الحمدللہ سچا ہے, اور اگر مخالف ہمارے عقیدے کے اوپر مہر لگا دے تو یہ بڑی عجیب تر بات ہے. اور اسی کا یہ جلد نمبر 1 ہے میرے ہاتھ میں اور صفحہ نمبر 13 ہے. لکھتا ہے کہ ہر سال 26 صفر سے لے کر 28 صفر تک, یہ لکھتا ہے ترجمے کے اندر لکھتا ہے قاضی علم الدین نقشبندی مجددی دیابن مسلک کا بہت بڑا ایک عالم ہے, کہتا ہے کہ 26 صفر سے لے کر 28 صفر تک حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کا عرس ہوتا ہے. 26 صفر سے لے کر 28 صفر تک یہ بھی لکھا ہے ہر سال عرس ہوتا ہے, ہر سال عرس ہوتا ہے. ہزارہ بزرگ جمع ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں. اس عرس میں شرع شریف کی پابندی ملحوظ رکھی جاتی ہے. صبح شام صرف کلام اللہ شریف کا ختم ہوتا ہے. بعض صاحب نعتیہ عمدہ قصیدے بھی پڑھتے ہیں. اور ہر سال حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے. یہ لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 13 ہے اور جلد نمبر 1 ہے. مکتوبات امام ربانی جلد 1 صفحہ 13 پر لکھ رہا ہے کہ ہر سال 26 صفر سے لے کر 28 صفر تک امام ربانی حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اگر ہر سال حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے, اگر ہر سال ادھر انڈیا میں جائز تھا تو پاکستان میں بھی جائز ہے. ادھر کوئی اور شریعت نہیں ہے, ادھر بھی حسین کے نانے کی شریعت ہے, ادھر بھی حسین کے نانے کی شریعت ہے. یہ تو ہو سکتا ہے ادھر مودی ہے, ادھر عمران خان صاحب ہے, فلاں ملک میں فلاں وزیر اعظم ہے, لیکن یہ نہیں ہے حسین کے نانے کی شریعت. پوری دنیا میں جس کونے میں چلے جائیں, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جدھر بھی چلے جائیں گے آپ کو حسین کے نانے کی شریعت نظر آئے گی. سبحان اللہ. پھر اسی کتاب میں امام ربانی کے اندر مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 1 کے اندر لکھا ہے حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں والے پیر, انہوں نے ایک دن جنگل میں مراقبہ کیا ہے. 11ویں والے پیر نے مراقبہ کے دوران آپ نے ایک نور دیکھا, آسمان سے ظاہر ہوا, اس نور سے تمام عالم منور ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. یہ 11ویں والے پیر فرما رہے, اسی کتاب کے اندر لکھا ہے مکتوبات امام ربانی جلد 1 کے اندر. 11ویں والے پیر مراقبہ فرما رہے ہیں, مراقبہ کے دوران ایک نور دیکھا آسمان سے, اس نور سے تمام عالم منور ہو گیا تھا. آپ کو 11ویں والے پیر کو حضرت شیخ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمان سے اللہ کی طرف سے القاء ہوا. فرمایا اے شیخ عبد القادر جیلانی,
آپ کے بعد 500 سال بعد ایک بزرگ پیدا ہوگا، اس بزرگ کی ولادت سے پہلے شرک و بدعت عام ہو جائے گا، اس بزرگ کی ولادت سے پہلے شرک اور بدعت عام ہو جائے گا۔ جب اس کی ولادت ہوگی اس بزرگ کی، تو اسی بزرگ کی وجہ سے اللہ پاک دین محمدی کو نئے سرے سے تازگی بخشے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ امام ربانی ہے، شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ پھر اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، جاگتے بیٹھے ہو تو آپ کو سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 21 ہے، مکتوبات امام ربانی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 21 ہے۔ لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیکھا کہ تشریف لا کر آپ کے کانوں میں اذان و تکبیر کہی ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت باسعادت ہوئی، ولادت باسعادت پر حسین کا نانا، دو جہان کا سردار، آپ کا ہادی میرا ہادی، آپ کا مربی میرا مربی، آپ کا مشکل کشا نبی میرا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام تشریف لا کر امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہی ہے۔ جس کے کانوں میں ولادت پر حسین کا نانا آتا ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام آ کر تکبیر اور اذان کہتے ہیں، وہ کوئی عام بندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو آج سبحان اللہ۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ پھر دوسری کتاب معارف السلوک، کتاب کا نام پیر ذوالفقار علی نقشبندی، دیا بنا مسئلہ کا ایک بناسپتی پیر ہے، اس کی کتاب معارف السلوک، اس کے صفحہ نمبر 58 پر لکھتا ہے کہ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کے بیٹے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ اور خواجہ محمد سعید رحمت اللہ علیہ، ان کی عمر شریف 7 سال کی ان دونوں کی عمر شریف ہے، مجدد پاک کے بیٹوں کی۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھی، نماز کے بعد جب گھر جانے لگے تو نمازیوں کی جو جوتیاں تھی، نمازیوں کے جوتے آدھے ایک طرف اور آدھے دوسری طرف۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا آدھے جوتے دائیں طرف اور آدھے بائیں طرف، آپ نے فرمایا یہ جوتے آدھے اس طرف اور آدھے اس طرف، مرید خاموش ہیں، آپ کے شاگرد خاموش ہیں، نمازی خاموش ہیں۔ معارف السلوک کے اندر یہ بات نہ ہو جو میں کر رہا ہوں، جیسے کر رہا ہوں ایسے لکھی ہوئی نہ ہو، اور جس آدمی کا میں نام لے رہا ہوں اس نے نہ لکھی ہو، جو سزا چور کی وہ میری، اگر بات بھی ہو کتاب بھی ہو لکھنے والا بھی وہی ہو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور تو کچھ نہیں کرنا، صرف یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مسلک کل بھی حق برتا اور آج بھی حق بر ہے، قیامت تک حق بر رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے، آدھے جوتے اس طرف آدھے اس طرف، آپ نے دیکھ کر فرمایا یہ جو سیدھی طرف جوتے پڑے ہیں، سیدھی طرف جو جوتے پڑے ہیں یہ سعید ہیں، سعید نیک بخت ہیں۔ اس طرح والے جو جوتے پڑے ہیں، اس طرح والے جوتوں کے جن کے جوتے وہ آدمی، فرمایا وہ سعید ہیں، نیک بخت ہیں۔ دوسری طرف فرمایا وہ شقی ہیں، وہ بدبخت ہیں جو اس طرف جوتے پڑے ہیں۔ یہ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا۔ اب یہاں ایک بات ثابت ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں
بھائی جنتی اور جہنمی دا پتہ تھا ابو لگنے، اب ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں جنتی ہوں جہنمی ہوں، اس نے کلمہ کیڑی گال کا پڑھے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم جنتی ہیں کہ ہم جہنمی ہیں، نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم رسول اللہ کو مانا ہے، ہم نے صحابہ کو مانا ہے، ہم نے اہل بیت کو مانا ہے، ہمارا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہم جنتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس طرف والے نیک بخت ہیں، دوسری طرف والے بد بخت ہیں۔ اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نیک ہیں اور یہ بد نیک ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کتاب کے اندر لکھا ہے معارف السلوک کے اندر، فرمایا کہ آپ کو الہام ہوا تھا رب کی طرف سے۔ میں نے کہا مجدد الفسانی حسین کے نانے کا غلام ہے، حسین کے نانے کے غلاموں کا یہ شان ہے، تو خود حسین کے نانے کی کتنی شان ہوگی؟ کوئی شک نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف میں آنے والوں، اس بات کو یہاں روک کر ایک اور بات کرتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ 6 ہجری کے مجدد ہے۔ امام راضی امین صفدر اکاڑوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام راضی 6 ہجری کا مجدد ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو خرافات کو دور کرے اور حسین کے نانے کی سنت کو عام کرے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ غیر متنازع شخصیت ہے اور بہت بڑا مفسر قرآن ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر کبیر، پھر تفسیر کبیر کی 16 جلدیں ہیں، 16۔ اس کے اندر آپ سورۃ کہف کی اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں۔ توجہ ہے، بڑی قیمتی بات ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ فَيَبْلُغُ إِلَى الْمَقَامِ۔ امام راضی فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی لوگ ہیں نا، شیخ مجدد الفسانی مثال کے طور پر، پیر مہر علی حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ، داتا علی حجویری علیہ رحمہ، خواجہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ، بابا مظہر قیوم علیہ رحمہ، فرمایا کہ جو اللہ کے ولی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو راضی کیا ہے اور اللہ کی فرما برداری کی ہے، جن کے متعلق امام راضی فرماتا ہے اللہ پاک کا فرمان حدیث قدسی الذی یقول اللہ تعالی کنت له سمعا وبصرا، اللہ پاک فرماتا ہے جو میرا ولی بندہ جو میری فرما برداری کرتا ہے، میری اتباع کرتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اللہ کے ولی کی کیا مطلب؟ رب فرماتا ہے کہ کان میرے بندے میرے ولی کے ہوں گے، طاقت میری ہوگی، آنکھ میرے ولی کی ہوگی، طاقت میری ہوگی، یہ رب فرماتا ہے۔ امام راضی فرماتا ہے وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ، امام راضی فرماتا ہے وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، امام راضی فرماتا ہے جب اللہ کے جلال کا نور اللہ کے ولی کی آنکھیں بن جائے، امام راضی فرماتا ہے رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، امام راضی فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کا ولی دور سے بھی دیکھ سکتا ہے، نزدیک سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، آگے فرماتے ہیں وَإِذَا سَارَ ذَلِكَ النُّورُ، امام راضی فرماتے ہیں سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، امام راضی فرماتے ہیں جب اللہ کے جلال کا نور ولی کے کان بن جائے، سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، پھر اللہ کا ولی دور و نزدیک سے دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بات
سیرت النبی کے انمول واقعات صفحہ نمبر 616 لکھنے والا مولوی ارسلان دیابنا مسلک کا کراچی والا اب بھی وہ زندہ ہے، اس نے بھی اسی بات کو لکھا ہے۔ اب ثابت کیا ہوا؟ امام راضی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور جب ولی کی آنکھیں بن جائے، جب ولی کے کان بن جائے، پھر وہ اللہ کا ولی دور و نزدیک سے دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی تو آج سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں حضرت مولانا یعقوب چرخی، کیونکہ آج نقش بندیاں دا ذکر ہے نا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ اتھواں دا بھی ہے۔ آج سبحان اللہ، آپ کا سلسلہ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ۔ اب سنو مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ یہ کب کا ہے؟ اس کو فوت ہوئے تقریباً 7.5 صدیاں ہو گئی ہیں۔ 7.5 صدیاں اس کو فوت ہوئے ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں میں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں اس وقت ہر چیز ایک نمبر تھی، 2 نمبر نہیں تھی۔ پیر بھی ایک نمبر کے تھے، علامہ بھی ایک نمبر کے تھے، مفتی بھی ایک نمبر کے تھے۔ آج کا تو ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے نا، اس لیے میں ان کی بات کو دلیل بنا رہا ہوں۔ حضرت مولانا یعقوب چرخی ترجمہ ڈاکٹر نذیر رانجھا خواجہ خان محمد گنڈیاں والی سرکار کا خلیفہ مجاز ہے، یہ بھی دیابنا مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 94 پر کیا لکھتا ہے حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے اور علم الہی کا مظہر بن جاتا ہے تو پھر آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کے سامنے زمینوں آسمانوں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ یار میں آکھاں حسین دا نانا میرے حال نو جان دے، میں آکھاں حسین دا نانا میں نو دے تھا بھی ہے، مولوی نو کعبے لگ بینی، مولوی میں نہ جھگڑا کرے دے، ایتا شرک کر چھوڑے، ایتا کفر کر چھوڑے، ایتا تو بدتی ہے۔ میں نے کہا یار میں بدتی نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، اختلاف کو ختم کرنا ہے، امت کو بتانا ہے۔ اس وقت میرا وجود بھی نہیں تھا جب یہ آدمی موجود تھا۔ تو یہ مولانا یعقوب چرخی کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ کا ولی اور علم الہی کا مظہر بن جاتا ہے تو پھر آسمانوں میں زمینوں میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ آگے فرماتے ہمارے خواجہ نقش بند قدس سرہ اور ان کے خلیفہ بزرگوار حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس اللہ سرہ سے جو فرمایا کرتے تھے تمام روئے زمین، توجہ کونوں کی تھی، میں انہیں زور نہیں بیٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں حضرت خواجہ نقش بند بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ، تو آج رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی روح خوش ہو رہی ہے کیونکہ مجدد پاک کے سلسلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ اور خواجہ علاء الدین عطار رحمت اللہ علیہ یہ دونوں فرمایا کرتے تھے تمام روئے زمین اولیاء اللہ کے سامنے دسترخوان کی مانند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام روئے زمین اولیاء اللہ کے سامنے دسترخوان کی مانند ہے۔ خواجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ فرماتے نہیں، سبحان اللہ۔ خواجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ فرماتے نہیں، فرمایا اس فقیر کے سامنے، خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ فرمایا اس فقیر کے سامنے روئے ناخن کی طرح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان اولیاء زندہ باد، مقام اولیاء، زندہ باد، علماء اہل سنت
زندہ باد. حضرات گرامی و قدر، یہ حضرت مولانا یعقوب چرخی، ترجمہ میں نے نہیں کیا، حاشیہ میں نے نہیں لگایا، تخریج میں نے نہیں کی، جنہوں نے ترجمہ کیا ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے عقیدے پر، اور شیخ مجدد الفتاحی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے عقیدے کے اوپر مور لگا دی ہے، اور مفسر قرآن امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ہمارے عقیدے کے اوپر مور لگا دی ہے کہ اولیاء اللہ کے سامنے کل زمین ایسے ہے دسترخوان کی مانند ہے، پھر فرمایا اولیاء اللہ کے سامنے زمین ایسے ہے ناخن کی طرح ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مجدد الفسانی کی شان زیادہ ہے یا حسین کے نانا کی شان زیادہ ہے؟ کیا ولیوں کی شان زیادہ ہے یا میرے آقا کی شان زیادہ ہے؟ تو میرے آقا کی شان زیادہ ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ وہ بھی کہے گا اگر میرے حضور کے غلاموں کے سامنے کل زمین ایسے ہے جیسے ناخن، پھر ماننا پڑے گا حسین کا نانا آپ کا ہادی میرا ہادی، آپ کا مربی میرا مربی، آپ کا رہبر میرا رہبر، آپ کا مشکل کشا نبی میرا مشکل کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہ کر مزار شریف کے اندر جسم حقیقی کے ساتھ روح کے ساتھ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں جانتے بھی ہیں، ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں، تو ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ایک اور میرے ذہن میں بات آئی، علامہ وحید الزمان، علامہ وحید الزمان میرا نہیں، غیر مقلدین کا بہت بڑا عالم دین گزرا ہے، فوت ہو گیا ہے، علامہ وحید الزمان، اس نے ابن ماجہ شریف کا حاشیہ لکھا ہے، میرے پاس 3 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ وہ لکھتا ہے، علامہ وحید الزمان غیر مقلد لکھتا ہے کہ روح جو ہوتی ہے نا، روح کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ دم بھر آسمان پر اور دم بھر زمین پر بھی آ جا سکتی ہے۔ روح علامہ وحید الزمان لکھتا ہے، پھر توجہ مفتی صاحب بڑی قیمتی بات، علماء کرام موجود ہیں، پھر لکھتا ہے ہاں روح ایک جگہ رہ کر، روح ایک جگہ رہ کر متعدد جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی وحید الزمان غیر مقلد نے لکھا ہے، بات غلط ہو بات جھوٹی ہو میں ذمہ دار، جو سزا چور کی وہ میری، بات لکھی ہو لکھے والا وہی وحید الزمان ہو۔ اگر عام بندے کی روح کی اتنی طاقت ہے، دم بھر آسمان پر دم بھر زمین پر ایک جگہ رہ کر، میاں والی ہو سکتی ہے، سرگودا ہو سکتی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہو سکتی ہے، سکر ہو سکتی ہے، بکر ہو سکتی ہے، کراچی ہو سکتی ہے، صوبے سرحد میں ہو سکتی ہے، مشرق میں ہو سکتی ہے، مغرب میں ہو سکتی ہے، شمال میں ہو سکتی ہے، جنوب میں ہو سکتی ہے، ایک جگہ میں رہ کر ایک روح متعدد جگہوں پر ہو سکتی ہے۔ مولوی وحید الزمان نے فتویٰ دیا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو بھی مان گیا میں بھی مان گیا، تو بھی اتفاق کر گیا میں بھی اتفاق کر گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر عام آدمی کی روح ایک جگہ میں رہ کر متعدد جگہوں پر ہو سکتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے آقا کی روح مبارک مدینہ شریف میں رہ کر کل کائنات میں جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مولوی وحید الزمان نے بات کی ہے، اب بات ختم نہیں ہوئی، آج روح کی بات، روح کے موضوع پر بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت اشہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ٹائم تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں اوپر گھڑیاں والا مولوی ہاں نہیں کونا آنکھوں چا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولوی وحید الزمان نے تو یہ کہہ دیا، حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، یہ میں اپنے آپ کو ایسے میں اپنے سنگیاں نو آدھا میں نو انہیں سمجھو کہ جنہیں گنے والا جوس بننا پیا ہوں دے،
गन्ना देना ना एक पासो जूस ते बाए पासो काख परा ते जूस बाए पासे मतलब मेरे लिए हशर थी बैठे मैं जूस अलहदा कीती बैठा ते काख अलहदा कीती बैठा हुन कोई न्यूटन से अंदर बंदा आवे ना उन्हों मैं जूस काट करे ते ए भाई काख ही नहीं थी जूस ही नहीं सुभान अल्लाह काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह बात रिकॉर्डिंग हो रही है मेरा चैनल है यूट्यूब पर उस पर मैंने शेयर कर लिया पूरी दुनिया को दिखाना है जो कि कोई चोरी या कोई छुपी हुई बात तो मैं कर नहीं रहा बंदा भी एक नंबर बात भी एक नंबर मुफ्ती साहब भी एक नंबर है आप भी एक नंबर बन के एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह गैर मुतनाज़ा शख्सियत है उसका इमाम मेरा इमाम उसका मुहद्दिस मेरा मुहद्दिस उसका मुफस्सिर मेरा मुफस्सिर उसका मुफक्किर मेरा मुफक्किर उसका इमाम है मैं मेरा भी इमाम है वो भी मानता है मैं भी मानता हूँ काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने जो दूसरे पारे की आयत है दूसरे रकू के अंदर वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबील अमवात इसी आयत के तहत काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अल्लाह के वली की रूह आजाद है जिधर जाना चाहे जा भी सकती है आ भी सकती है अल्लाह के वली की रूह दोस्तों की मदद करती है दुश्मनों को हलाक करती है सुभान अल्लाह मैं हूं आका सुल्तान ज़करिया साहब मेरी मदद क्या करें मौलवी नु कावे लाग मैं मेरे ते तीर अली कर फतवा ला दे मैं आका मुझ पर फतवा नहीं लगाना मुझसे पहले काजी सनाउल्लाह पर फतवा लगाना है मुझसे पहले मौलाना याकूब चरखी पर फतवा लगाना पड़ेगा मुझसे पहले इमाम राज़ी पर फतवा लगाना पड़ेगा मुझसे पहले मुजद्दिद अल-फसानी पर फतवा लगाना पड़ेगा मैंने कहा मैं एक मुजरिम नहीं हूं ये सारे मुजरिम बनेंगे मैंने कहा ना मैं मुजरिम हूं ना ये मुजरिम है अकीदा यही है अल्लाह के वली की रूह आजाद है जिधर जाना चाहे जा भी सकती है आ भी सकती है हम जैसे गुनहगारों की मदद भी करती है हमारे दुश्मनों को हलाक भी करती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत गिरामी मुकद्दर ये दूसरा हवाला जादू वो जो सर चढ़ कर बोले चोरी छुपी लैला मजनू हीर रांझे का किस्सा ना हम नहीं कह इस चीज के हमारे पास कुरान मौजूद है हुसैन के नाने के फरामीन मौजूद है सहाबा की जिंदगी मौजूद है अहले बैत की जिंदगी मौजूद है ये किताब मेरे हाथ पर मौजूद है तारीख व तज़किरा खानगाह सराजिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर रांझा ये तर्जमा करने वाला है और तीन बड़े मौलवी सरफराज गखड़ी कहते हैं किताब ठीक है दस्तखत किए सैन दूसरे नंबर पर मौलवी फजलुर रहमान डेरे वाला उसने भी दस्तखत किए तीसरे नंबर पर ख्वाजा खान मोहम्मद कुनियावाली सरकार उसने भी मोहर और दस्तखत किए किताब ठीक है कुरान के मुताबिक है हदीस के मुताबिक है जब इन्होंने दस्तखत किए मोहर लग गई किताब मेरे हत्थे चढ़ गई है सफर पर है 376 पर 376 पर ये क्या लिखता है जनाब हाफिज लुधियानवी सिराजुल हक हजरत मुजद्दिद अल-फसानी कुद्दिस सिरहू के उर्स मुबारक में अपनी शमूलियत का जिक्र करते हुए लिखा है तक़सीम हिंदो पाक से कबल मुतअद्दिद बार हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में शमूलियत का शरफ नसीब हुआ है मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में मुतअद्दिद मर्तबा शमूलियत का शर्फ हुआ है साबित ये हुआ मुजद्दिद अल-फसानी का उर्स होता है अगर मुजद्दिद अल-फसानी का उर्स जायज है तो पीर मेहर अली का उर्स भी जायज है फिर क्या लिखता है ये उर्स रूहानियत और अपनी नौइयत के लिहाज से दूसरे तमाम आराज से यकसर मुख्तलिफ होता था शरीयत मुतहरा की सख्त पाबंदी की जाती थी ढोल ढमक्का मेले ढेले बाजा गाजा तो क्या जिक्र मजार शरीफ पर औरतों के दाखिले पर भी पाबंदी थी इस चीज के हम भी कायल हैं ढोल ढमक्का औरतों को जाना उर्स पर कल भी नजायज था आज भी नजायज है क़यामत तक नजायज रहेगा ये कोई इख्तिलाफी बात नहीं है लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं फिर कहता है हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौका पर
افغانستان سے لے کر ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے عقیدت مند شرکت کرتے. خدا جانے کتنے اقطاب، کتنے ابدال، کتنے اولیاء حاضری دیتے ہوں گے. علماء و محدثین اور مفسرین تو اکتساب روحانی کے لیے مزار مقدس پر گھنٹوں مراقبے میں گزار دیتے تھے. حضرت مولانا خان محمد کی رفاقت میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی تھی. اس سے یہ ثابت ہوا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا تھا. اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس جائز تھا، آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں تمام ہندوستان، افغانستان، فرمایا دور درازوں سے اقطاب، اولیاء، محدثین، مفسرین یہ حاضری دیتے تھے. اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس جائز تھا تو آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا. عرس ناجائز وہ ہوگا جہاں ڈھول دھمکے، جو شریعت کے خلاف بات ہوگی، جو شریعت کے مطابق جس کے ہم قائل ہیں، وہ عرس کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جاگتے بیٹھے ہو، تھک نہ ہو گئے. دوسری بات، یہ بھی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا گھر کا بندہ ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا پوترا ہے، مجدد پاک کا پوترا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بڑے پتے کی بات لکھی اور کمال کر دیا ہے. لکھتے ہیں عجیب معاملہ ہے، لکھتے ہیں عجیب معاملہ ہے کہ بزرگوں کے عرس میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا پوتا حضرت حجت اللہ محمد نقش بند ثانی قدس سرہ، آپ فرماتے ہیں عجیب معاملہ ہے کہ بزرگوں کے عرس کی مجالس میں محسوس ہوتا ہے اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ ان کی پاکیزہ ارواح کمال جاؤ جلال کے ساتھ حاضر ہوتی ہے. بزرگوں کے عرس میں بزرگوں کی روح کمال جاؤ جلال کے ساتھ حاضر ہوتی ہے. فرماتے ہیں اور ان کے انوار و برکات گویا عالم کو گھیر لیتی ہیں. یہ بھی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ہوتا ہے. اور لکھنے والے مولانا عماد الدین محمد ہے اور ترجمہ کرنے والے مولوی نذیر رانجھا ہے. یہ بھی خواجہ خان محمد قدیہ والی سرکار کا جو ہے خلیفہ ہے، اس نے ترجمہ کیا ہے. اور حضرت حجت اللہ محمد نقش بند ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بزرگوں کے عرس میں اللہ کے ولیوں کی روح حاضر ہوتی ہے اور تمام عالم کو گھیر دیتی ہے. ثابت یہ ہوا اللہ کے ولیوں کے جو عرس منائے جاتے ہیں اور قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو اللہ کے ولیوں کی روح حاضر ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بات، کتاب کا نام ہے رحمت کائنات، صفحہ نمبر ہے 108 اور لکھنے والا قاضی زاہد الحسینی، یہ بھی دیوبند مسلک کا ہے. اور 13 مولوی 13 علامہ اس کتاب پر دستخط کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 13 بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علامہ کتاب رحمت کائنات پر، اس کے صفحہ نمبر 108 پر قاضی زاہد الحسینی دیوبند مسلک کا کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وجود مثالی کے ساتھ، اللہ کے نیک بندے وجود مثالی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کیسے؟ فرمایا جیسا کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی رحلت کے وقت، اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا شیخ عبد القادر جیلانی مجھ پر بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائے ہو. حضرت مجدد الفسانی کا وصال ہوا 1034 ہجری کے اندر اور 11ویں والے پیر کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا 561 ہجری کے اندر. وہ کتنا بڑا دور ہے 11ویں والے پیر کا، اور بعد میں شیخ مجدد الفسانی کا دور ہے. اور مجدد الفسانی کے وصال پر 11ویں والا پیر آیا ہوا ہے
ہے اور مجدد الفسانی بطور شکریہ ادا کر رہے ہیں. فرمایا حضور بڑی مہربانی، میرے وصال پر آپ تشریف لائے ہو. رحمت کائنات کتاب کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر 8 ہے اور لکھنے والے 14 مولوی ہیں. اگر 11ویں والا پیر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے وصال پر آ سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا ہم غلاموں کے گھر ہمارا آقا بھی آ سکتا ہے. او ٹھیک ہے تا اے بھی ٹھیک ہے، او جائز ہے تا اے بھی جائز ہے، او تھی سکتا ہے تا اے بھی تھی سکتا ہے، او تھی سکتا ہے. حضور دی تو بہت شان ہے. غوث جیلانی کو مقام ملا حسین کے نانے کی وجہ سے، پھر میرے علی کو مقام ملا حسین کے نانے کی وجہ سے. کل کائنات کو جو عزت ملی ہے حسین کے نانے کی وجہ سے ملی ہے. اگر 11ویں والا پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی کے وصال پر آ سکتے ہیں، پھر ماننا پڑے گا میاں والی میں جو حضور کا غلام اپنے گھر میں حضور کی میلاد شریف کی محفل کرواتا ہے، حضور آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں. تھک تو نہ ہو گئے؟ آنکھوں چو سبحان اللہ. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک میں نے ثابت کیا عرس آپ کا ہوتا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا کل بھی جائز اور آج بھی جائز، قیامت تک جائز رہے گا. پھر میں نے ثابت کیا اللہ کے ولیوں کی روح آ بھی سکتی ہے جا بھی سکتی ہے، قید نہیں ہے. عرس میں آ سکتی ہے، یہ بھی میں نے ثابت کر دیا. اب ٹائم اجازت نہیں دیتا ورنہ اس بات کو میں آگے بڑھاتا. اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں. آپ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ وقت کے مجدد ہیں. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، تذکرہ علماء ہند تعلیم مولوی رحمان علی، مرتبہ و مترجمہ ڈاکٹر محمد ایوب قادری. یہ بھی خیروں کا ہے کتاب والے دوسرے دیابن مسلک کے. اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت 1272 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے. 1272 ہجری کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت ہوئی ہے. 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حفظ قرآن پاک مکمل کر لیا. 4 سال کی عمر میں جب آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی مجمع کثیر کے سامنے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 6 سال کی عمر میں مجمع کثیر کے سامنے رسالہ میلاد شریف پڑھا ہے. مجمع کثیر کے سامنے پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تمام علوم اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیے. والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے تمام علوم آپ نے حاصل کیے. 1286 ہجری کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فارغ التحصیل ہو گئے، علم آپ نے مکمل کر لیا. اسی دن آپ کو اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے فتوے کا کام آپ کے سپرد کر دیا کہ مولانا احمد رضا آج کے بعد فتوہ تو نے لکھنا، تیری ڈیوٹی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 1294 ہجری کے اندر آپ رحمت اللہ تمام علوم حاصل کر کے کسی فقیر کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے راستہ اختیار کیا ہے. کسی فقیر کی خدمت میں کسی اللہ والے کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ اپنے گھر سے نکلے اور 1294 ہجری کے اندر خواجہ خواجگان عاشق رسول حضرت شاہ آل رسول مہروی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور آل رسول رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی ہے. آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. جب آپ نے بیعت کی حضرت شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ نے آپ نے تمام سلسلوں کی خلافت اور اجازت اور حدیث کی سند اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو عطا فرما دی ہے. یہ ساری اس کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں. تذکرہ علماء ہند کے اندر مزے کی بات یہ لکھنے والا دیار بڑا مسئلہ کا لکھتا ہے مولوی احمد رضا خان بریلوی سلمہ اللہ تعالی. لکھتا ہے مولوی احمد رضا وہ آدمی جس کو اللہ سلامت رکھے. غیر دعا کر رہی ہے، دشمن دعا کر رہی ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے.
صرف دعا بھی نہیں کی، فرمایا اعلیٰ حضرت اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا، اور اعلیٰ حضرت کا والد رحمت اللہ علیہ بھی اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا۔ پھر لکھا ہے اعلیٰ حضرت کا رحمت اللہ علیہ کا دادا بھی اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا۔ پھر لکھا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے لکھا مرحوم، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ عیدی بخشش فرماوے، عیدت رحمت نازل کرے، خیر دعا کر رہی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 1295 ہجری کے اندر آپ اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مکہ شریف مدینہ شریف تشریف لے آئے، مکہ شریف حج کرنے کے لیے۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ جب آپ نے حج کیا، وہاں کے علماء حضرت سید دہلان رحمت اللہ علیہ اور مفتی شافعہ عبد الرحمن، مفتی شافعہ مفتی حنفیہ تھے، آپ نے حدیث فقہ اصول کی سند حاصل کی ہے۔ جب یہ کر کے اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر رہے تھے، وہاں آپ کی ملاقات مفتی شافعہ صالح محمد حسین بن صالح رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ مفتی شافعہ حسین بن صالح رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کو اپنے گھر لے گئے، گھر لے کر اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو تھامے رہے، پکڑی رہے، پھر فرمایا اے اعلیٰ حضرت انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، اے اعلیٰ حضرت تیری پیشانی سے میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اتنے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ پھر مولوی اشرف علی تھانوی حکیم الامت، اس کا خلیفہ مجاز لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر جامع المجددین صفحہ نمبر 84 پر مولوی عبد الباری ندوی لکھتا ہے کہ مولوی احمد رضا مرحوم ہمارے حضرت کے ساتھ بہت اختلاف کرتے تھے، حضرت کی تکفیر کرتے تھے، حضرت کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں مولانا تھانوی کہا کرتے تھے، مولوی تھانوی کہا کرتے تھے یار ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کا سبب حب رسول ہو۔ پھر مولوی اشرف علی تھانوی کا اور ایک خلیفہ اشد العذاب کے اندر چاند پوری لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا نے جو ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ ٹھیک لگائے ہیں۔ لکھتا ہے کیوں؟ فرمایا اعلیٰ حضرت کا آج عشق اتنا عروج پر تھا، اگر اعلیٰ حضرت ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، خیروں نے لکھا ہے اس واسطے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ عظیم مجدد ہے، وہ عظیم عالم پیغمبر ہے، وہ عظیم عاشق رسول ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کو جب خبر ہوئی کہ مولوی احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا بریلی شریف کے اندر، مولوی احمد رضا نے فرمایا دعائے مغفرت۔ سبحان اللہ، مولوی احمد رضا کے بارے دعائے مغفرت، سبحان اللہ، جس کے بارے دشمن، جس کے بارے مخالف دعائے مغفرت کر رہا ہے، وہ کتنا عظیم مجدد ہے، وہ کتنا عالم ہے، وہ کتنا بڑا پیر ہے، وہ کتنا وقت کا عاشق رسول ہے۔ پھر خواجہ خان محمد گلیا والا، توجہ ہے، یوٹیوب تو میرے ہور کھلا نہیں تھکے تو نہ ہو بیٹھے آپ کو سبحان اللہ ٹائم پورا تھی تو میں سے بس آخری گل کر کے اجازت مفتی صاحب میں روک دیتے ہیں انہیں سمجھو کہ دریا دے اگوں بن لا دیتا مفتی صاحب، ہاں یہ سمجھو۔ خواجہ خان محمد گلیا والی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف میں آنے والوں میں مختصر کر رہا ہوں۔ مولوی خواجہ خان محمد اس نے مہر لگائی اپنی کتاب پر زلزلہ در غلغلہ بر زلزلہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، لکھا ہے اعلیٰ حضرت اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم بعمل تھے، عالم طبیب تھے، مصروف الاوقات تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہم پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ ٹھیک لگائے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے سامنے جو شریعت کا فیصلہ آیا، جو شریعت کا فیصلہ دیا وہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ میں نے کہا خیر بھی مان کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کل بھی حق پر تھا اور آج بھی حق پر ہے، قیامت تک حق پر رہے گا۔ بس آخری دنیا چھوٹ جائے روٹ جائے، دنیا چھوٹ جائے روٹ جائے، کچھ غم نہیں، نہ ہاتھ سے چھوٹے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میں تو غلامان محمد از غلامان محمد ہوں، تیرے دشمن سے کیا ہے رشتہ ہمارا یا رسول اللہ، جیتا کھاندے ہاں ادا گاندے ہاں، ساتھ
تو نمک حرامی نہیں ہوگا، اے دل صدا اے جان صدی سب مال مدینے والے دا۔ میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے ثابت کر دیا اللہ کے ولی کی روح آزاد ہوتی ہے، جدھر جانا چاہے جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ میں نے مجدد رحمت اللہ علیہ کے گھر سے ثابت کیا عرس کل بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز رہے گا۔ میں مفسر قرآن علامہ رازی رحمت اللہ علیہ اور مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ کی عبارات سے ثابت کیا ہے اللہ کے ولی کے سامنے کل کنار ایسے ہے جیسے ناخن کی طرح ہے۔ اللہ کا ولی دور و نزدیک سے سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ میں نے یہ بیان کیا، ساری باتیں میری ریکارڈ ہو گئی الحمدللہ، اور ان باتوں پر میں کل بھی ذمہ دار تھا اور آج بھی ذمہ دار ہوں۔ قیامت تک میں جب تک میرے جسم میں جان ہے میں ذمہ دار رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اولیاء کاملین کی سنگت نصیب فرماوے۔ پیر سونا پیر ہوئے، صحابہ کا دشمن ہوئے، صحابہ کا مخالف نہ ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیر دشمنی کرتا ہے، میں نے کہا تو پیر نہیں ہو سکتا، تو پیر ہو سکتا ہے۔ پیر وہ ہوگا جو سارے صحابہ کو بھی مانے، سارے اہل بیت کو بھی مانے، حضرت مولا علی سے لے کر صدیق اکبر سے لے کر امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالی عنہ کل بھی جنتی تھے اور آج بھی جنتی ہیں، قیامت تک جنتی رہیں گے۔ یہ حضور کنز العلماء مفتی اعظم فاتح وہابیت نجدیت و خارجیت و رافضیت مفتی اعظم پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی عنہ کا یہ فیض ہے، یہ فیض، یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے، کرامت ہے کہ مجھ ناچیز کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر کھڑا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے وضاحت پوچھے، مجھ سے پوچھے، میں بتاؤں گا۔ یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جلندر لاہوری مفتی اعظم ہے، وہ کلندر ہے، وہ مرد مجاہد ہے، وہ عظیم عالم ہے، وہ عظیم محدث ہے، وہ عظیم مفسر ہے، وہ عظیم عارف باللہ ہے، وہ عظیم پیر طریقت ہے، وہ عظیم رہبر شریعت ہے کہ جس نے بندہ ناچیز کو دلال کے میدان میں جہنم کے راستے سے اٹھا کر جنت کے راستے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ایسے علماء حضور علماء کی ہم سب کو اللہ پاک صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔